میں جب بھی اپنی خوبصورت اور جوان چچی کو کوئی کام کہتا تو وہ بڑے شوق سے کر دیتی۔ ان کی انہی نوازشات کی وجہ سے میں تو چچا کی محبت کو بھی بھلا بیٹھا تھا، کیونکہ چچا بھی مجھ سے کم محبت نہیں کرتے تھے۔ اور پھر چچی ایسا پرفیوم لگاتی تھی کہ جس کی خوشبو سونگھ کر میں مدہوش ہونے لگتا اور دل میں ایک ہلچل سی مچ جاتی تھی۔ ایک رات چچی نے کہا کہ میں نے کبھی بھی تجھے کسی کام کے لیے انکار نہیں کیا، پلیز بھتیجے آج تم بھی انکار نہ کرنا۔ میرے ہاں کرنے پر پھر چچی نے جو کام کہا اسے سن کر میں ہکا بکا رہ گیا۔ پھر میں چپ چاپ جا کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ اس رات میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ چچی نے میں اس رات بہت گہری نیند سو رہا تھا کہ جب ایک دم سے آ کر امی نے مجھے جھنجھوڑا اور کہا کہ بلال جلدی اٹھو، تمہارا ملیشیا والا چچا فوت ہو گیا ہے۔ میں ایک دم سے بوکھلا کر اٹھ بیٹھا تھا، کیونکہ کل ہی تو میری چچا سے فون پر بات ہوئی تھی۔ یہ اچانک پھر چچا کو کیا ہو گیا؟ وہ تو ٹھیک ٹھاک تھے۔ میں بہت ہی افسردہ ہو چکا تھا۔ پھر جب میں بستر سے اٹھ کر باہر آیا تو سارے گھر والے بھی غم کے سمندر میں ڈوبے ہوئے اپنی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو پونچھ رہے تھے۔ میں نے جب استفسار کیا کہ میرے چچا کو اچانک کیا ہوا تو انہوں نے جواب دیا کہ اس بارے میں تو ہمیں بھی ابھی تک پتہ نہیں چل سکا، بس ہمیں بھی رات کے پچھلے پہر تیری ملیشیا والی چچی کی کال آئی تھی کہ میرے شوہر اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ چند ہی گھنٹوں بعد میں ان کی میت کو لے کر پاکستان پہنچ رہی ہوں۔ آپ لوگ سب رشتہ داروں کو اطلاع کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی آخری رسومات اور قبر کی کھدائی وغیرہ کا انتظام کروائیں۔ یہ سننا تھا کہ ہم سب بہن بھائی ضروری کاموں کے لیے بھاگ دوڑ کرنے لگ گئے۔ پھر تقریباً شام کے 5 بجے تک چچا چچی کی میت لیے گھر پہنچ گئے، اور پھر بغیر کوئی تاخیر کیے ہم نے چچا کا نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد انہیں ہمیشہ کے لیے قبر کی منو مٹی تلے دفن کر دیا۔ جب رات ہوئی تو چچی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اور سب اسے چپ کروا رہے تھے اور اس سے وجہ پوچھ رہے تھے کہ اچانک آپ کے شوہر کو کیا ہوا۔ اس کے جواب میں چچی کہنے لگی کہ انہیں ایک دم سے دل کا دورہ پڑا تھا، اور ابھی ہم اسے لے کر ہسپتال پہنچے ہی تھے کہ وہاں اس نے چند باتیں کرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ میری میت کو پاکستان لے جانا اور میرے آبائی گاؤں کی مٹی میں ہی مجھے دفن کرنا، ورنہ کبھی بھی میری میت کو سکون نہیں مل پائے گا۔ لہٰذا ان کی اسی خواہش کی تکمیل کی خاطر میں واپس پاکستان آ گئی، ورنہ میرے میکے تو ملیشیا سے ہی ہے، میں انہیں ادھر ہی دفن کر دیتی۔ اب میرے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو گئے ہیں، پتہ نہیں اب ان بیچاروں کا کیا بنے گا۔ یہ کہتے ہی چچی پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اور گھر والے بھی اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے تسلیاں دینے لگے۔ پھر میں نے چچی کے دونوں بچوں کی جانب نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ بیچارے بمشکل 6-7 سال کے ہی تھے۔ چچا نے جس وقت شادی کی تھی اس وقت تک وہ کافی عمر کے ہو چکے تھے، کیونکہ وہ کافی سال تک پاکستان میں روزگار کے سلسلے میں دھکے کھاتے رہے، اور پھر جب انہیں ہر بار اپنے ملک میں مایوسی کا سامنا کرنا پڑا تو آخری حل کے طور پر وہ اپنے عزیز و اقارب سے قرض وغیرہ اٹھا کر ملیشیا چلے گئے، جو کہ انہوں نے آہستہ آہستہ سب کو واپس بھی لوٹا دیا تھا۔ ملیشیا پہنچنا تھا کہ چچا کی قسمت جاگ اٹھی، لیکن اس اچھی قسمت کو پانے کے لیے بھی انہیں ملیشیا میں 2 سال تک مسلسل در کی ٹھوکریں کھانا پڑی، اور پھر اس کے بعد اللہ نے اسے رزق کے ساتھ ساتھ ایک خوبصورت اور حسین و جمیل بیوی سے بھی نواز دیا، اور پھر سونے پر سہاگا چچی کی عمر بھی چچا سے بہت کم تھی۔ پھر جب چچا نے فون پر ہم سب کو اپنی شادی سے متعلق بتایا تو ہم نے چچا کی اس بات کو مذاق سمجھا، اور کسی نے بھی ان کی بات پر یقین نہیں کیا، کیونکہ چچا کو تو پاکستان میں کوئی رشتہ دینا تو دور کی بات، منہ لگانا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ پھر بھلا کیسے ممکن تھا کہ ملیشیا والے اسے اپنی بیٹی دے دیتے؟ ہم یہی سوچ کر چچا کی بات کا مذاق اڑا رہے تھے کہ اگلے ہی دن جب چچا نے اپنی شادی کی تصاویر ہمیں واٹس ایپ کی تو ان کی بیوی دیکھ کر ہم سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے تھے۔ چچی انتہا کی خوبصورت لڑکی تھی اور کم عمر بھی تھی۔ ان کی تصویر دیکھ کر ایک پل کے لیے ہم سب سوچ میں پڑ گئے کہ آخر اس لڑکی نے چچا میں ایسا کیا دیکھا تھا جو ان سے شادی کر لی۔ وہ جس قدر خوبصورتی کی مالک تھی، انہیں تو پلک جھپکتے ہی بآسانی اچھے سے اچھا رشتہ مل سکتا تھا۔ پھر چچی نے اپنے ہی پاؤں پر خود کلہاڑی کیوں ماری؟ یہ بات ہماری سمجھ سے بالاتر تھی، اور اس راز کو چچا نے کبھی بھی ہمارے سامنے فاش نہیں کیا تھا۔ جب بھی ہم اس بارے میں ان سے کچھ دریافت کرنے کی کوشش کرتے تو وہ بات کو ٹال دیتے۔ خیر ہمیں کیا،
جو ہونا تھا سو ہو گیا، اسی لیے ہم نے اس بارے میں مزید سوچنا ترک کر دیا، اور چچی کی خوبصورتی دیکھ کر مجھ سمیت ہر لڑکے کی رال ٹپکنے لگی تھی۔ سب کا دل چاہ رہا تھا کہ ہم بھی کسی طریقے ملیشیا پہنچ جائیں اور ہمیں بھی کسی طریقے اتنی ہی خوبصورت بیوی مل جائے۔ میں نے بھی اپنے ملک میں بے روزگاری کی صورتحال دیکھتے ہوئے بہت بار ملیشیا کا ویزا حاصل کرنے کی ٹرائی کی تھی، لیکن ہر بار مجھے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر تھک ہار کر میں نے بھی ایک پرچون کی دکان کھول لی۔ چچی کو آئے ہوئے ابھی دوسرا دن تھا، وہ کہنے لگی کہ اب میں 2 دن بعد ہی واپس ملیشیا چلی جاؤں گی، لیکن میں واپس جانے سے پہلے آپ سب عزیزوں سے ایک ضروری مشورہ کرنا چاہتی ہوں۔ میں بیگانی ہوں، شاید آپ لوگ مجھے اپنی سگی سمجھتے ہوں یا نہ سمجھتے ہوں، لیکن یہ بچے آپ لوگوں کا ہی خون ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ انہیں ضرور اپنا سگا سمجھتے ہوں گے، اور آپ لوگوں کو ان یتیم اور معصوم بچوں کی فکر بھی ہوگی۔ امید کرتی ہوں کہ میری بات کا کسی نے بھی برا نہیں منایا ہوگا۔ چچی کے منہ سے یہ سننا تھا کہ میرے اہل و عیال سمیت تمام کزن حیرت سے چچی کا منہ دیکھنے لگے۔ آخر چچی کہنا کیا چاہ رہی ہیں؟ تب چچی نے اپنے خوبصورت لبوں کو ہلاتے ہوئے کہا کہ اللہ ان کی بخشش فرمائے۔ میرے شوہر بہت اچھے تھے اور انہوں نے میری سوچ سے بھی بڑھ کر مجھے پیار دیا تھا۔ اب مجھے اکیلی کو واپس جاتے ہوئے خوف سا محسوس ہو رہا ہے، کیونکہ ساری دنیا میں جہاں کہیں بھی چلے جائیں مرد کے بغیر عورت کا جینا محال ہو جاتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ دوبارہ سے مجھے اسی خاندان سے ہی شوہر مل جائے جس سے میں نکاح کر کے اپنی باقی کی زندگی باعزت طریقے سے گزار سکوں، اور میرا وہاں اپنا بزنس بھی ہے جسے مجھے اکیلی کے لیے سنبھالنا ناممکن سا ہے، لہٰذا مجھے ہر حال میں ایک سہارے کی ضرورت ہے۔ چچی کے منہ سے یہ سننا تھا کہ کنوارے تو کیا، شادی شدہ مردوں کے دل میں بھی لڈو پھوٹنے لگے کہ بس کسی طرح ہمارا اس حسینہ سے نکاح ہو جائے۔ پھر چچی نے کہا کہ میرے شوہر مجھ سے عمر میں میری نسبت کافی بڑے تھے، لیکن اب میں چاہتی ہوں کہ میرا جس سے بھی نکاح ہو وہ لڑکا میرا ہم عمر ہی ہو۔ چچی کے منہ سے نکلی ہوئی یہ بات شادی شدہ مردوں کے دل پر بجلی بن کر گری تھی اور ان کے منہ دیکھنے کے قابل تھے، جبکہ ہم کنواروں کا دل چاہ رہا تھا کہ وہیں پر خوشی سے ناچنے لگ جائے۔ چلو کسی حد تک تو ہمارے لیے راستہ ہموار ہوا تھا۔ اب ہم سب کنواروں کو چچی کی اگلی بات کا انتظار تھا۔ پھر چچی کی بات پر غور و فکر کرتے ہوئے خاندان کے بزرگوں نے کہا کہ ہمیں تمہاری اس خواہش پر کوئی اعتراض نہیں ہے، تم جو بھی ہو لیکن ہمارے خاندان کا حصہ ہو۔ یہاں ہمارے تمام نوجوان لڑکے کھڑے ہوئے ہیں، ہم تمہیں یہاں تک اجازت دیتے ہیں کہ تم جس کی طرف بھی اشارہ کرو گی ہم اسی سے ہی تمہارا نکاح پڑھوا دیں گے۔ یہ سنتے ہی چچی نے ہماری طرف نظریں اٹھائیں اور ہم سب کو بغور دیکھنے لگیں، جیسے وہ اپنی چوائس دیکھ رہی ہوں۔ لیکن اس دوران میری بدقسمتی یہ تھی کہ میری پہلے ہی پھپھو کی بیٹی کے ساتھ منگنی ہو چکی تھی۔ اس کے باوجود بھی میرے دل میں خواہش تھی کہ میں چچی سے شادی کر لوں۔ آج سے پہلے تو میں خود کو خوش نصیب سمجھتا تھا کہ میری منگنی ہو چکی ہے اور جلد ہی میری شادی ہونے والی ہے، لیکن آج میں خود کو بہت بڑا بد نصیب سمجھ رہا تھا، کیونکہ آج میرے ہاتھ سے چچی بھی نکل رہی تھی اور ایک بار پھر سے ملیشیا جانے کا موقع بھی ضائع ہو رہا تھا۔ لیکن تب میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میری یہی سوچ میری غلط فہمی ثابت ہوئی، کیونکہ چچی نے پہلی ہی فرصت میں میری طرف اشارہ کیا تھا اور بزرگوں سے مخاطب ہو کر کہا تھا کہ اگر آپ لوگوں کو اعتراض نہ ہو تو یہ لڑکا مجھے اپنے لیے بہترین لگا ہے اور میں اسی سے ہی شادی کرنے کی خواہش مند ہوں۔ چچی کے منہ سے یہ سننا تھا کہ سب حیرت زدہ رہ گئے، اور اسی دوران میری ایک کزن نے کہا کہ چچی اس کی تو پہلے ہی منگنی ہو چکی ہے اور کچھ ہی ماہ بعد اس کی شادی بھی ہے، اسے چھوڑ دیں، یہ آپ کے کسی کام کا نہیں ہے، آپ اس کے علاوہ اپنی چوائس منتخب کریں۔ لیکن ابھی میری کزن کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ اسی دوران میری امی میدان میں آئی اور انہوں نے کہا کہ منگنی ہوئی ہے اور شادی ہونے والی ہے، لیکن ابھی شادی ہوئی نہیں ہے اور منگنی بھی اتنا پکا رشتہ نہیں ہوتا۔ اگر ہماری بھابھی نے میرے بیٹے کو پسند کیا ہے تو اس نے کچھ سوچ سمجھ کر ہی یہ فیصلہ کیا ہوگا، اسے ضرور میرے بیٹے میں کچھ نہ کچھ خاص نظر آیا ہوگا، لہٰذا جو بھی ہے میرا بیٹا ہی اس سے شادی کرے گا۔ آج کے بعد میرا بیٹا ہی اپنے چچا کے بچوں کے سر پر ہاتھ رکھے گا اور ہم اس کی منگنی سے دستبردار ہو رہے ہیں۔ پھر اسی وقت میری امی نے مجھے منگنی کی انگوٹھی اتارنے کا کہا تو میں نے جھٹ سے بغیر کوئی تاخیر کیے فوراً منگنی کی انگوٹھی اتار دی۔ اس دوران میری منگیتر بھی وہیں پر کھڑی ہوئی تھی اور میرا یہ عمل اس کے لیے کسی قیامت سے کام نہ تھا، کیونکہ چچی کے آنے سے پہلے میں بھی اسے ٹوٹ کر چاہتا تھا۔
اور اسے بہت پسند کرتا تھا۔ انگوٹھی اتارتے ہوئے میری منگیتر نے آنکھوں میں آنسو لیے مجھے نفرت انگیز نظروں سے دیکھا اور وہاں سے بھاگ گئی۔ بے شک میں اپنی منگیتر کو پسند کرتا تھا، لیکن وہ میری چچی کی خوبصورتی کے آگے آٹے میں نمک کے برابر تھی۔ پھر میں نے اپنے مچلتے ہوئے جذبات پر قابو پاتے ہوئے میں نے خود بھی اپنے منہ سے کہہ دیا کہ ہاں، میں اب چچی سے ہی نکاح کروں گا۔ پھر کیا تھا، جب لڑکا اور لڑکی راضی تھے تو قاضی کیا کر سکتا تھا؟ پھر خاندان کے بزرگوں نے صلح صفائی کے ساتھ ہی اسی وقت میرا چچی سے نکاح پڑھوا دیا۔ پھر نکاح ہوتے ہی چچی نے مجھ سے بیرونی ریکوائرمنٹ کے مطابق میرے کاغذات طلب کیے، تو میں نے فوراً ہی تمام کاغذات ان کے حوالے کر دیے، کیونکہ ملیشیا جانے کے لیے بار بار ٹرائی کرنے کی وجہ سے تمام کاغذات میرے پاس پہلے سے ہی موجود تھے۔ پھر چچی نے میرے کاغذات چیک کرنے کے بعد کسی کو کال ملائی اور کچھ ضروری گفتگو کرنے کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے، ہم آج ہی ملیشیا کے لیے نکل رہے ہیں۔ چچی کے منہ سے یہ سننا تھا کہ میری امی اپنی آنکھوں میں آنسو لیے میرے پاس آئی اور مجھے نصیحت کرنے لگی کہ بیٹا، اپنے چچا کے بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا اور وہاں جا کر خوب دل لگا کر محنت کرنا۔ تجھے معلوم ہے نا کہ تیری 2 بہنیں ابھی کنواری بیٹھی ہیں، ان کی شادی بھی کرنی ہے اور ہماری جھولی ابھی بالکل خالی ہے۔ بیٹا، تم ہماری فکر نہ کرنا، ہم خود کو اچھے سے سنبھال لیں گے اور واپس آنے کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ اب تم ہی ہماری آس امید ہو۔ پہل تو مجھے لگا تھا کہ میری ماں میری جدائی میں رونے لگی ہے، لیکن انہیں تو مجھ سے زیادہ میری کنواری بہنوں کی فکر تھی۔ یہ سوچ آتے ہی میں بے ساختہ مسکرا دیا۔ پھر جب میں چچی کے ساتھ ملیشیا کے لیے روانہ ہوا تو میں نے دل ہی دل میں سوچ لیا تھا کہ اب میں کبھی بھول کر بھی پاکستان کی طرف رخ نہیں کروں گا، کیونکہ قسمت بار بار ہر کسی کو موقع نہیں دیتی۔ پھر جیسے ہی میں اور چچی ملیشیا پہنچے تو وہاں پہنچتے ہی حیران کن طور پر چچی نے مجھے کہا کہ تم ابھی سے ہی اپنے کام پر لگ جاؤ۔ چچی کے منہ سے یہ سن کر میں ہکا بکا ان کا خوبصورت چہرہ دیکھتا رہ گیا۔ ابھی تو ہماری نئی شادی ہوئی تھی اور میں چچی کے لیے بہت بے تاب ہو رہا تھا اور میرے جذبات ٹھاٹھے مار رہے تھے۔ میں بڑی شدت سے ان پر اپنی محبتیں نچھاور کرنا چاہتا تھا، مگر اس نے تو بغیر مجھ پر کوئی رحم کھائے مجھے کام کرنے کا حکم دے دیا اور میرا موبائل بھی مجھ سے چھین لیا اور اس کی جگہ مجھے ایک نیا موبائل پکڑا دیا اور نیا موبائل پکڑاتے ہوئے کہا کہ یہ موبائل صرف ہمارے کاروبار کے لیے ہے، اس سے تم کبھی بھی پاکستان اپنے گھر کال نہیں کرو گے۔ چچی کے منہ سے یہ سن کر مجھے ایک دھچکا سا لگا تھا، کیونکہ میں تو ابھی بھی یہ سوچ رہا تھا کہ گھر کال کروں اور انہیں اپنے خیر خیریت سے ملیشیا پہنچنے کی خبر دے دوں، مگر چچی نے تو مجھ سے اپنے گھر رابطہ کرنے کی سہولت بھی چھین لی تھی اور مجھے کہا تھا کہ جب بھی تجھے پاکستان فون کرنا ہوا تو تم مجھے کہنا، میں کرا دیا کروں گی۔ چچی کی بات پر میں نے صرف جی کہا اور خاموش ہو گیا، اور اندر ہی اندر میرا تجسس بڑھنے لگا کہ آخرکار چچی ایسا کیوں کر رہی ہیں۔ پھر چچی نے مجھے ایک آدمی کی تصویر پکڑاتے ہوئے کہا کہ تم ابھی میرے ڈرائیور کے ساتھ فلاں مارکیٹ کے اندر جاؤ اور اس بندے کو تلاش کر کے اس سے ملاقات کرو اور جو چیز وہ تجھے پکڑائے وہ باحفاظت میرے پاس لے آؤ۔ جب مارکیٹ میں داخل ہوا تو وہاں کافی زیادہ رش تھا۔ مجھے امید ہی نہیں تھی کہ میں کبھی اس بندے کو ڈھونڈ پاؤں گا۔ خیر پھر کافی تلاش کے بعد بالآخر وہ بندہ مجھے مل ہی گیا۔ پھر میں نے اس تک میڈم کا ضروری پیغام پہنچایا تو اس نے مجھے ایک بریف کیس پکڑا دیا، جسے پکڑ کر میں نے واپسی کی راہ لی۔ پیدل چلتے ہوئے مجھے محسوس ہونے لگا کہ جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو واقعی 2 آدمی میرے تعاقب میں لگے ہوئے تھے۔ جب میں نے انہیں دیکھا تو انہوں نے میرا پیچھا چھوڑ کر دوسری طرف راہ لی اور میں کامیابی سے بریف کیس لے کر واپس گھر پہنچ گیا۔ جب میں گھر پہنچا تو اس وقت چچی بہت سجی سنوری ہوئی تھی۔ اسے یوں دیکھ کر میں بے قابو ہونے لگا اور جب ان کے قریب جا کر اسے چھونے لگا تو چچی نے میرا ہاتھ روک دیا۔ میں نے کہا کہ میری بیوی اتنی خوبصورت اور جوان ہے، مجھ سے اب مزید صبر نہیں ہو رہا۔ میری بات پر چچی ہلکا سا مسکرائی اور مجھے کہنے لگی کہ میں تمہارے جذبات کو اچھی طرح سمجھتی ہوں، لیکن تم جانتے ہو کہ تمہارے چچا ابھی کچھ دن پہلے ہی دنیا چھوڑ کر گئے ہیں۔ ابھی میں پوری طرح سے ان کے غم سے نہیں نکلی، مجھے اب بھی ان کی بہت یاد آتی ہے۔ پلیز مجھے تھوڑا وقت دو، پھر میں تجھے وہ تمام خوشیاں دوں گی جس کے تم طلبگار ہو۔ یہ کہہ کر چچی باہر کی جانب چلی گئی اور میں بھی سوچنے لگا کہ واقعی چچی ٹھیک کہہ رہی ہیں، مجھے تھوڑا مزید صبر کر لینا چاہیے۔
لیکن چچی کی خوبصورتی اور ان کے دل فریب خد و خال دیکھ کر میرے لیے ایک سیکنڈ بھی خود پر قابو پانا کسی قیامت سے کام نہ تھا۔ لیکن کیا کرتا، چچی فی الحال چچا کے غم میں مجھے قبول کرنے سے قاصر تھی، اور میں نے بھی انہیں تھوڑا وقت دینے میں ہی عافیت سمجھی۔ پھر یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ جب چچی گھر سے باہر گئی تو وہ پوری رات گھر واپس نہیں آئی تھی، اور مجھے کال پر انہوں نے کہہ دیا تھا کہ بچوں کا خیال رکھنا۔ پھر صبح ہوتے ہی چچی جب گھر پر پہنچی تو میں نے ان سے استفسار کیا کہ آپ ساری رات کہاں رہی تھی۔ چچی نے کہا کہ کاروباری سلسلے میں میری ساری میٹنگز رات کو ہی ہوتی ہیں، یہ ملیشیا ہے، کوئی پاکستان نہیں ہے، یہاں پر عورتوں کے لیے زیادہ پابندی نہیں ہے۔ چچی کے منہ سے یہ سن کر میں شرمسار سا ہو گیا کہ وہ مجھ پر اور میرے ملک پر طنز کر رہی تھی۔ پھر چچی نے کہا کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے تمہاری ماں کو 1.5 لاکھ روپے بھجوا دیے ہیں تاکہ انہیں گھریلو ضروریات پوری کرنے میں کوئی مشکل نہ ہو۔ اس طرح میں نے چچی سے کہا کہ میں گھر میں بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن انہوں نے کہا کہ اب تم میرے ہم سفر ہو، تجھے اپنے گھر والوں سے زیادہ میری خوشی کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ تم گھر والوں کی فکر نہ کرو، کیونکہ میں ایک دن میں ہی اتنی دولت کما لیتی ہوں جتنی تم نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچی ہوگی، اور تمہارے گھر والوں کو میں کبھی بھی پیسوں کی کمی نہیں ہونے دوں گی۔ یقیناً انہیں بھی اتنا پیسہ دیکھ کر تمہاری یاد نہیں ستائے گی، بلکہ وہ تجھے دعائیں دیں گے۔ لہٰذا اب تم میرے شوہر ہونے کے ناطے ہر معاملے میں میرا ساتھ نبھاؤ۔ میں نے بھی دل ہی دل میں سوچا کہ جب چچی اتنے زیادہ پیسے میری ماں کو بھیج رہی ہے تو پھر مجھے کیا مسئلہ ہے، میری بہنوں کی شادی ہو جائے گی اور میں وہاں پر اپنا خوبصورت سا گھر تیار کروں گا۔ لہٰذا ان تمام باتوں کو نظر انداز کر کے چچی نے مجھ سے کہا کہ گھر سے باہر میرے چند آدمی کھڑے ہوئے ہیں، تم ان کے ساتھ جاؤ اور جس جگہ وہ تجھے لے جائیں وہاں پہنچ کر اگلی پارٹی جو بھی کہے اسے خوش اسلوبی سے قبول کرنا اور واپس آ جانا۔ یہ کام تھوڑا خطرناک ہے، تم گھبرانا نہیں۔ پھر میں نے بڑی حیرت انگیز نگاہوں سے چچی کی طرف دیکھا اور باہر چلا گیا۔ وہاں کچھ آدمی میرے ساتھ کار میں بیٹھے اور کار دوڑا دی۔ اسی دوران ایک آدمی نے مجھے پستول پکڑاتے ہوئے کہا کہ یہ رکھو، تمہارے کام آئے گا، اور میں نے نوٹ کیا کہ وہ تمام آدمی ہی اسلحہ سے لیس تھے۔ ابھی ہم تھوڑا ہی دور گئے تھے کہ ہماری گاڑی پر فائرنگ ہونا شروع ہوگی۔ ہمارے ساتھیوں نے بھی ان پر اندھا دھند فائر کیے تو مخالف پارٹی وہاں سے بھاگ گئی، لیکن ان کا ایک آدمی زخمی ہو گیا جسے اٹھا کر ہماری کار میں ڈالا گیا، اور ہسپتال پہنچنے کی کوشش میں ہم گاڑی دوڑانے لگے، لیکن ہسپتال کہیں بھی نظر نہ آیا اور وہ بندہ راستے میں ہی دم توڑ گیا، جسے ہم وہیں سڑک کنارے پھینک کر گھر واپس لوٹ آئے۔ اس دوران میرا پورا وجود خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا اور میں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ چچی نے آ کر کمرے پر دستک دینا شروع کر دی۔ میں نے گھبرائی ہوئی آواز میں جب پوچھا کہ کون، تو چچی نے کہا کہ میں ہوں، دروازہ کھولو۔ اور جب میں نے دروازہ کھولا تو چچی نے، جو کہ میری بیوی تھی، زور سے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس سے بہت ہی دل فریب خوشبو آ رہی تھی، جسے سونگھ کر میں ایک دم ہی اپنے تمام غم بھول گیا اور ان کی قربت میں مدہوش ہونے لگا۔ پھر چچی نے اپنے نرم و ملائم ہاتھوں سے میرے چہرے کو تھاما اور مجھے کہا کہ میں تمہاری بہادری کا امتحان لے رہی تھی، کیونکہ میرا بزنس پھولوں کی سیئی نہیں ہے، بلکہ اس میں بہت سے خطرات بھی پیش آتے ہیں، اور میں تمہارے دل سے خوف نکالنا چاہتی تھی، اس لیے ایسا میرے کہنے پر ہی ہوا۔ اور وہ آدمی بھی مرا نہیں تھا، بلکہ اس نے صرف ایکٹنگ کی تھی، لیکن اکثر ایسا حقیقت میں بھی ہو جاتا ہے۔ تم ہر وقت خود کو مشکل وقت کے لیے تیار رکھنا، لیکن آج کے بعد شاید ہی تجھے کسی ایسی مشکل کا سامنا کرنا پڑے۔ تم کل سے میرے ساتھ دفتر جایا کرو گے اور میں تجھے تمہارا الگ دفتر دوں گی، اور تم نے صرف میری منظور کردہ چند فائلوں پر اپنے دستخط کرنے ہیں، اس کے علاوہ تمہارا کوئی کام نہیں ہوگا۔ پھر جب میں اگلے ہی دن چچی کے ساتھ دفتر میں پہنچا تو واقعی ایسا ہوا۔ دفتر میں لگے ہوئے ٹھنڈے اے سی کے نیچے بیٹھ کر میرا کام صرف فائلوں پر دستخط کرنا تھا، اور میں ایسا ہی کرتا رہا۔ پھر شام کو چچی نے مجھے بتایا کہ ان دستخط کے بدلے آج ہم نے پورے 12 لاکھ کمائے ہیں، جسے سن کر میں ہکا بکا رہ گیا، کیونکہ اتنے پیسے تو ہم شاید ساری زندگی بھی نہیں کما پائے تھے۔ اب مجھے سمجھ آیا تھا کہ چچی کا کاروبار تو واقعی بہت وسیع پیمانے پر تھا۔ پھر اگلے دن بھی جب میں دفتر میں گیا تو اسی طرح چچی کی بھیجی گئی فائلوں پر دستخط کرتا رہا۔ پھر اسی دوران جب تھوڑا وقفہ ہوا تو میری شدید خواہش ہوئی کہ کیوں نہ میں اپنی خوبصورت بیوی کا دیدار کر لوں۔ پھر جب اسی غرض سے میں چچی کے دفتر میں پہنچا تو وہ دفتر کی کرسی پر موجود ہی نہیں تھی۔
میں سمجھا کہ شاید کہیں ادھر ادھر گئی ہوں گی۔ ابھی میں دفتر سے باہر نکل کر تھوڑا ہی دور گیا تھا کہ مجھے چچی کے دفتر سے ایک آدمی نکلتا ہوا دکھائی دیا جو اپنے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ سجائے ہوئے تھا۔ اور پھر جب میں جھٹ سے دفتر میں پہنچا تو چچی دفتر کے اٹیچ واش روم سے باہر نکل رہی تھی۔ ان کے ہونٹوں کی لپسٹک بکھری ہوئی تھی اور وہ تھوڑا لڑکھڑا کر چل رہی تھی، جسے دیکھ کر ایک دم سے میرا خون کھول اٹھا تھا۔ وہ بے شک جتنی بھی امیر تھی، لیکن اب وہ میری بیوی تھی، میری عزت تھی۔ اس سب کے باوجود بھی مجھ میں اپنے منہ سے کوئی لفظ نکالنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ الٹا چچی نے مجھ پر غصہ کرتے ہوئے مجھے کہا کہ آئندہ جب بھی تم میرے دفتر آؤ تو دستک دیے بغیر نہ آنا، ایسے ہی منہ اٹھا کر نہ آ جایا کرو۔ اب مجھے اپنی اوقات کا پتہ چلا تھا کہ میں بے شک اس کا شوہر تھا، لیکن ان کے سامنے میری اوقات تنکا برابر بھی نہ تھی۔ پھر میں چچی کو ٹھیک ہے کہہ کر منہ لٹکائے اپنے دفتر میں واپس آ گیا، اور ابھی مجھے اپنے دفتر میں آئے ہوئے چند منٹ ہی گزرے تھے کہ چچی کے دفتر میں کمپیوٹر پر ورک کرنے والی ایک ملازمہ دروازے پر کھڑی ہو کر مجھ سے اندر آنے کی اجازت مانگنے لگی۔ جب میں نے اسے اجازت دی تو وہ اندر آ کر کہنے لگی کہ میڈم نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، وہ پوچھ رہی ہیں کہ میں آپ کے گھر رقم بھیج رہی ہوں، پوچھنا تھا کہ 10 لاکھ بھیجوں یا 15 لاکھ۔ اتنی بڑی رقم کا سن کر ایک دم سے میری بانچیں کھل اٹھی تھی۔ میں سمجھا تھا کہ شاید میں چچی کے لیے ایک پالتو جانور کی مانند ہوں، لیکن وہ تو میری بہت قدر کرتی تھی اور مجھے سچ میں اپنا بزنس پارٹنر سمجھتی تھی۔ اسی لیے تو میری اوقات سے بڑھ کر وہ میرے گھر میں رقم بھیج رہی تھی، اور ایک میں تھا جو ان پر شک کر رہا تھا۔ پھر میں نے خوشی کے جذبات لیے ملازمہ سے کہا کہ میڈم سے کہیں 15 لاکھ بھیج دیں، اور ساتھ ہی میں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میڈم سے کہیں کہ مجھے اپنے گھر بات کرنے کی اجازت بھی دیں۔ لیکن اس ملازمہ نے مجھے کہا کہ میڈم یہ بھی کہہ رہی تھی کہ اگر وہ گھر بات کرنے کے لیے کہے تو انہیں کہہ دینا کہ وہ ابھی کچھ دن اور صبر کرے، ابھی اتنی بھی ایمرجنسی نہیں ہے کہ وہ گھر بات کیے بغیر نہ رہ سکے۔ ملازمہ کے منہ سے یہ بات سن کر میں تھوڑا پریشان تو ہوا تھا، لیکن پھر میں نے خود کو دلاسا دیا کہ بات تو چچی کی بھی کسی حد تک ٹھیک ہے، اور میں نے چچی کی اس نوازش کو دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں ارادہ کیا کہ میں آئندہ بغیر کوئی تحقیق کیے چچی پر شک نہیں کروں گا۔ میں ابھی نیا آیا ہوں، جو منظر میں نے دیکھا تھا شاید وہ بھی چچی کے بزنس کا کوئی حصہ ہو یا چچی کی کوئی چال ہو۔ وہ ٹھیک سے اپنا بزنس کر رہی تھی اور ان کے اس بزنس کو سمجھنا میری سمجھ سے بالا تر تھا۔ پھر اس روز ہم دونوں میاں بیوی کو جیسے ہی دفتر سے فرصت ملی تو ہم گھر واپس آ گئے، اور یوں ہی اپنی بیوی کی قربت کے لیے تڑپتے تڑپتے میری یہ رات بھی گزر گئی تھی۔ پھر جب اگلے دن کا سورج طلوع ہوا تو چچی نے میرے ہاتھ میں ایک ایڈریس تھماتے ہوئے مجھے حکم دیا کہ باہر جو خالی گاڑی کھڑی ہے تم اس گاڑی کو اس ایڈریس پر میرے بزنس پارٹنر کے حوالے کر کے آؤ گے۔ پھر میں نے چچی کے احترام میں اپنا سر جھکایا اور ان سے چابی لے کر گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا۔ وہ گاڑی سٹارٹ کر کے اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا، لیکن راستے میں مجھے گاڑی میں تھوڑی سی ہلچل ہونے کی وجہ سے ہلکا سا شک گزرا کہ جیسے گاڑی خالی نہیں ہے۔ پھر جیسے ہی میں نے گاڑی کی تھوڑی سپیڈ کم کی اور ایک سائڈ پر لگانا چاہی تو اسی اثناء میں جب گاڑی کا تھوڑا شور کم ہوا تو مجھے ہلکی سی کسی کے چیخنے کی آوازیں بھی سنائی دینے لگیں۔ یہ آوازیں سن کر ایک دم سے میرا دل کانپ اٹھا تھا۔ پھر جیسے ہی میں نے گاڑی روک کر گاڑی کا مشاہدہ کیا تو جو منظر مجھے دیکھنے کو ملا اس نے میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکال دی تھی۔ یہ صورتحال دیکھ کر میں ایک دم سے چونک اٹھا تھا، اور پھر میں نے وہی کیا جو مجھے مناسب لگا تھا، لیکن جو میں کرنے جا رہا تھا وہ چچی کے حکم کی سراسر خلاف ورزی تھی۔ پھر میں نے وہ گاڑی اپنا کام دکھانے کے بعد چچی کے بزنس پارٹنر کے حوالے کی اور گھر واپس آ گیا۔ ابھی مجھے گھر واپس آئے ہوئے چند گھنٹے ہی گزرے تھے کہ اتنے میں چچی آگ بگولا ہو کر اپنے ہاتھ میں ایک بڑا سا کپڑوں کا بیگ لیے اور دونوں بچوں کو ساتھ لے کر میرے کمرے میں داخل ہوئی، اور آتے ہی میرے منہ پر ایک زوردار تھپڑ دے مارا اور کہا کہ مجھے تم سے اس غداری کی ذرا سی بھی امید نہیں تھی۔ میں تو تجھے اپنا بہت وفادار سمجھتی تھی، لیکن تم نے میری پیٹھ پیچھے چھرا گھونپنے کی کوشش کی، بالکل ویسے ہی جیسے تمہارے بوڑھے چچا نے کی تھی، اور بالآخر انہیں میرے انتقام کا سامنا کرنا پڑا اور وہ اپنی جان کی بازی ہار گئے۔ دراصل یہ بچے تمہارے چچا کے نہیں تھے، تمہارے چچا کے علاوہ بھی میں نے خفیہ طور پر دوسری شادی کر رکھی تھی، اور یہ بچے بھی میرے دوسرے شوہر سے ہی ہے، اور تیرا چچا خواہ مخواہ انہیں اپنی اولاد سمجھتا رہا۔ دراصل
میرا دوسرا شوہر ہی میرا بزنس پارٹنر تھا اور میں ہمیشہ اسی کی قربت میں ہی تمام حسین لمحات گزارتی تھی۔ جب رات کو میں میٹنگ کا کہہ کر جاتی تھی تب بھی میں اپنے شوہر کے ساتھ ہی راتیں گزارتی تھی اور ان سے بزنس کے بارے میں بھی ڈسکس کرتی تھی۔ جب ایک دن تمہارے چچا نے ایسے ہی میرے بزنس میں مجھ سے غداری کرنا چاہی تو میں نے اس کا جو حشر کیا وہ تمہارے سامنے تھا۔ اب دیکھنا تمہارا بھی میں ویسا ہی حشر کروں گی۔ جیسے تمہارے چچا مجھ سے غداری کر کے میرے کسی کام کے نہیں رہے تھے، اب تم بھی میرے کسی کام کے نہیں رہے۔ آج کا دن تمہاری زندگی کا آخری دن ہے۔ ابھی میرے آدمی تجھے بجلی کے جھٹکے لگا کر تجھے تیری حتمی منزل تک پہنچا دیں گے۔ چچی کے منہ سے یہ الفاظ نکلنے کی دیر تھی کہ اتنے میں چھت والی سیڑھیوں سے کچھ آدمی مجھے نیچے اترتے ہوئے دکھائی دیے، جو کہ میرا ہی حشر نشر کرنے کی غرض سے آ رہے تھے۔ یہ کہہ کر چچی جیسے ہی بڑی تیزی سے چلتی ہوئی گھر کے ہال کے دروازے سے باہر کی جانب لپکی تو سامنے ہی ملیشیا کی پولیس کھڑی ہوئی تھی، جس نے فوراً ہی چچی کو بھی ہتھ کڑی لگا کے گرفتار کیا اور اس کے باقی آدمیوں کو بھی رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ دراصل اس دن جب میں نے گاڑی کو روک کر دیکھا تو گاڑی کی پچھلی جانب موجود بڑی ساری ڈگی میں چند مجبور عورتیں اور ان میں ایک آدھ مرد بھی موجود تھے، جنہیں رسیوں سے باندھ کر منہ پر کپڑا لپیٹے قید کیا ہوا تھا۔ جب میں نے ان عورتوں کے منہ سے کپڑا ہٹایا تو ان کے بقول وہ بیچارے غریب روزگار کے سلسلے میں غیر قانونی طور پر ملیشیا پہنچے تھے، جو ان لوگوں کے ہاتھ لگ گئے۔ انہوں نے ان سے کچھ رقم وصول کر کے انہیں روزگار دینے کا وعدہ کیا تھا اور بالآخر بعد میں ان پر ظلم و ستم کر کے انہیں زبردستی گاڑی میں قید کر کے مخصوص مقام پر پہنچا کر کسی اور ملک میں سمگل کر دیا جانا تھا اور وہاں ان سے نہ جانے کس قسم کا سلوک کیا جانا تھا، اور اس سمگلنگ کے بدلے چچی کو خوب ساری دولت حاصل ہو رہی تھی، اور جو چچی کا دفتر تھا وہ بھی سارے کا سارا اسی کام سے منسلک تھا اور دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اور اگر کل کو کوئی مسئلہ بنتا تو وہ میرے جیسے انجان آدمی کو پھنسا کر خود اپنی جان چھڑا لیتے۔ اس روز جیسے ہی مجھے اس ماجرے کا پتہ چلا تو میں نے ان سب لوگوں کو باعزت طریقے سے گاڑی میں بٹھایا اور گاڑی کو سیدھا ملیشیا کے پولیس اسٹیشن میں لے گیا اور انہیں تمام حقیقت سے آگاہ کیا، اور اسی جرم کے تحت فوری طور پر پولیس حرکت میں آئی اور اس نے چچی کے بزنس پارٹنر کو گرفتار کیا اور فوراً ہی چچی کو گرفتار کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ بے شک مارنے والے سے بچانے والی ذات بڑی ہے۔ یوں میں اپنی چچی سے بمشکل جان بچا کر واپس اپنے ملک پاکستان آ گیا، اور پھر گھر پہنچ کر جو حقیقت مجھے پتہ چلی اس نے بھی میرے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ چچی اتنی بڑی دھوکے باز عورت تھی میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس نے آج تک 1 روپیہ بھی ہمارے گھر نہیں بھیجا تھا، اور ہمارے گھر والے بھی مجھ سے بات کرنے کے لیے ترس چکے تھے، اور جب بھی وہ چچی کو مجھ سے بات کروانے کا کہتے تو وہ انہیں بھی کسی طریقے تنخواہ دیا کرتی تھی، اور مجھے بھی گھر والوں سے بات کرنے کی اجازت اس لیے نہیں دیتی تھی کیونکہ اگر میں ان سے بات کرتا تو مجھے ساری حقیقت کا پتہ چل جاتا۔ بس وہ یوں ہی مجھے جھوٹے خواب دکھا کر خوش کر دیا کرتی تھی۔ لہٰذا ملیشیا میں 2 مہینے خوار ہونے کے بعد اب میں پھر سے اسی مقام پر آن کھڑا ہوا تھا جسے میں چھوڑ کر گیا تھا۔ پھر سے میں نے اپنی پرچون کی دکان کو دوبارہ آباد کیا اور اپنے کام میں مگن ہو گیا، اور اگلے ہی دن میری امی نے مجھے اپنے ساتھ لیا اور میری پھپھو کے گھر پہنچ گئی اور ان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے عرض کی کہ بے شک ہم آپ کا سامنا کرنے کے قابل نہیں ہیں اور ہم آپ کے بہت بڑے مجرم ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم پھر سے آپ کی بیٹی کو اپنانا چاہتے ہیں۔ آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں ابھی کنواری بیٹھی ہیں اور ہم ان کی شادی کرنے کی بھی سخت نہیں رکھتے، بس اچھے روزگار کے لالچ میں آ کر ہم نے آپ کی بیٹی کا رشتہ ٹھکرا دیا اور اب ہم اسی غلطی کی سزا بھگت رہے ہیں۔ پہلے تو میرے پھپھا پھپھو نے ہم پر بہت غصہ کیا اور ہمیں طرح طرح کے تانے دیے، لیکن جب میری گزشتہ منگیتر نے مجھے معاف کر کے اپنانے کی حامی بھری تو اس کے گھر والوں نے بھی یہ کہہ کر پھر سے اپنی بیٹی میرے نام کر دی کہ اگر صبح کا بھٹکا ہوا شام کو گھر واپس لوٹ آئے تو اسے بھٹکا ہوا نہیں کہتے۔ پھر کچھ ہی ماہ بعد میری اسی منگیتر سے شادی ہوئی اور میں اپنی مفلسی والی ہی صحیح لیکن ایک پرسکون زندگی گزارنے لگ گیا۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی۔ جب بھی اپنی زندگی کے بارے میں کوئی فیصلہ کریں تو اپنی آنکھیں کھول کر مکمل چھان بین کرنے اور خاندانی مشاورت کے بعد ہی کریں۔ یہ نہ ہو کہ جلد بازی میں اپنی اوقات سے بڑھ کر
پھیلائے گئے قدم ایک دن آپ کو بہت بڑی مصیبت میں پھنسا دیں اور آپ اپنے عزیز و اقارب کے خلوص اور عزت و احترام کو بھی کھو دیں۔ دوستو، اس ویڈیو سے متعلق کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ مزید ایسی نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔